بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 3 سال سے تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کی انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ملتی، لیکن تحریک انصاف کو توڑنے کے اندر پاکستان کے ریاستی طاقتور ادارے اور حکومت ناکام ہوئی ہے۔ اور اب بالآخر بجائے اس کے کہ عمران خان کو ڈیل دی جائے، بلکہ عمران خان سے ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ کس نے رابطہ کیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے بدلے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ ایک انتہائی کریڈیبل، بہت ہی عام اور سینئر صحافی نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج کراچی اور لاہور کے اندر مختلف ریلیز نکلی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ لاہور سے لوگ نکلے ہیں بڑی تعداد کے اندر، ینگ جو ہے وہ لوگ تھے، آپ نے دیکھا۔ لیکن کراچی کے اندر فکس اٹ کے تحت عالمگیر خان انہوں نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ علی جو سابق صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے بھی بڑی سخت گفتگو کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ طاقت اور ڈنڈے کے زور پہ بات نہیں منوا سکتے، آپ کو دلیل کے ساتھ آنا پڑے گا، اور یہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب عمران ریاض کی ایک بات بڑی اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے صحیح معنوں میں بدلہ لیا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ آصف زرداری نے، جنرل رحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، اور انہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ دکھ تھا آصف زرداری کو، تو اس نے کہا تھا کہ بھئی تم نے چلے جانا ہے، ہم نہیں، 3 سال ہوتے ہیں تمہارے، تم نے چلے جانا ہے، ہم نہیں ادھر ہونا ہے۔ اور وہ بات ان کی درست ثابت ہوئی۔ آج بھی آصف زرداری کے ساتھ ہی ڈیلیں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیا وہ عمران ریاض کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے۔ زرداری کا یہ کمال ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے بدلہ لیا ہے تو وہ نواز شریف ہیں، انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ اب یہ جس طریقے سے سارے معاملات مسلسل بڑھ رہے ہیں، آخر اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہے۔ اب اینڈ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ وہ قصہ پارینہ بن گیا۔ اب جیسے یحییٰ آفریدی کس طرح معاملات کو لے کے چلتے ہیں، عدلیہ کی ڈویژن ختم کرتے ہیں، مخصوص نشستیں دیتے ہیں تحریک انصاف کو، فارم 47 جو ہے اس کی بجائے فارم 45 کھولتے ہیں، اس کے تحت تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور جو ناجائز طور پر دہشت گردی کے جو ججز ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے اندر، جن کو پتہ ہے کہ یہ بوگس مقدمات ہیں اور جو مسلسل ناجائز سزائیں دے رہے ہیں، پراسیکیوشن جو ہے اس کا کمزور کیس، اس پر بھی وہ ریمانڈ لمبے لمبے دیتے ہیں۔ اب ان کو کس طریقے سے لگام ڈالنی ہے، جی جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگلا ایک بڑا ٹاسک ہے، چونکہ جتنا گند قاضی نے پھیلایا اس کو صاف کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف کو اگر 2-3 سال یہ جو ظلم کیا گیا ہے، جو خواتین بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے، اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکا، یعنی تحریک انصاف تو مائنس نہیں ہو سکی، عمران خان بھی مائنس نہیں ہو سکا، تو یہ بات اب طاقتور حلقوں کو یہ بات اچھی طرح محسوس ہو گئی ہے کہ یہ کروڑوں عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی اوقات بھی دکھا لی، اب 27ویں آئینی ترامیم بھی کر لیں، جو بھی کر لیں، بالآخر آئین اور پاکستان کی عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑتا ہے۔ اور قاضی کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لیکن آگے ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہوگی، یا اس کی کوششیں کی جائیں گی۔ اب تحریک انصاف اس کے اندر روڑے اٹکائے گی، یہ ساری چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو امریکہ کے اندر ایک بڑے عام صحافی ہیں، اور یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل ریٹائر باجوہ اور ان کے خاندان کے جو اثاثے تھے ان کا ڈیٹا لیک کیا تھا، اور ایف بی آر سے ان لوگوں کو تو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جنرل باجوہ کو اور ان کے خاندان کا جواب آج تک ایسا نہیں آیا جس کو کہا جائے کہ یہ بھئی جواب منہ پہ مارا ہے قوم کے۔ 12 ارب روپے کی پراپرٹیز کیسے اضافہ ہوا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لائے تھے۔ یہ صحافی شہد اسلم انتہائی سینئر صحافی ہیں، فیکٹ فوکس کے اندر بھی احمد نورانی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے۔ انہوں نے بات بڑی عام کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لابنگ فرم پاکستان سے ہائر کی گئی ہے، یعنی پاکستان کا جو پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد کے اندر، یہ یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ ہی جہاں پہ میریٹ کے قریب، تو وہاں سے وہ انہوں نے ایک لابنگ فرم
اس ادارے نے ہائر کی ہے امریکہ کے اندر $15 لاکھ سالانہ پہ، تو $1.25 لاکھ اس کا خرچہ ہے۔ تو اس کی بنیادی جو کوشش ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ پاکستان کا امیج بہتر کرنا، ریلیشننگ بہتر کرنی، جبکہ دوسری طرف جو ہیومن رائٹس وائولیشنز ہیں، جو جمہوری قدروں کی پامالی ہے، جو ناجائز اور بوگس مقدمات ہیں، تو اس معاملے پہ تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں اور جو حامی لوگ ہیں وہ تو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جہاں انہوں نے لابنگ کرنی ہے پیسے دے کے تو وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو پاکستان کی رکھی ہیں، تو اس کے تحت تو حکومت اور ہمارے طاقتور حلقوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بڑی خبر دی ہے۔ یہ پہلے میں آپ کے سامنے وہ جو لابنگ فرم ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کے پیچھے کہا جاتا ہے طاقتور حلقے ہیں، لازمی بات ہے۔ تو اب یہ بات کی جاتی ہے تو صحافی شاہد اسلم جو ہے ان کی ہی میں جو چاہتا ہوں کہ زبانی آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں سنوائی جائیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہلکے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہیں اس سارے پروسیس کے پیچھے، اور وہ بہتر جو ہے وہ چاہتے ہیں، بہتری ریلیشن میں امپروومنٹ چاہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کی لڑائی اس میں۔ تو آج آپ کو سب سے بڑی خبر ہم یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو لابنگ فرم ہائر کی ہے پاکستان کے تھنک ٹینک نے، اس نے یہاں امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے حامی انفلوئنشل لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور یہ وہ پاکستانی انفلوئنشل پاکستانی ہیں جن کے اثر و رسوخ سے امریکہ کی کانگریس میں، جو امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا شفاف انتخابات کو لے کر۔ اور پھر ابھی 60 سے زیادہ کانگریس مین نے ایک خط بھی تحریر کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو کہ آپ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں پاکستان میں بالخصوص جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا عمران خان ہے، ان کی رہائی کے لیے آپ اقدامات کریں، اور جو یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں ہے آپ ان کے اہلکاروں کو بھی یہ انسٹرکشن دیں کہ وہ جیل میں عمران خان کو وزٹ کریں اور ان کی صحت اور دیگر معاملات کا وہاں پہ جائزہ لیں، اور میک شور کریں کہ جو ایک سابق وزیر اعظم کے جو جائز حقوق ہیں بطور قیدی بھی وہ ان کو ملنے چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں میرے طور پہ جنہوں نے یو این میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور اوورسیز جو پاکستانی برطانیہ میں ہیں انہوں نے بھی وہاں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور معاملہ وہاں کی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرایا۔ پھر ابھی وہاں سے بھی ایک خط جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو کہ برطانوی وزیر خارجہ کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی اور ان کے جیل معاملات کو ذرا دیکھیں تاکہ ان کی سیفٹی جو ہے وہ اس کو انشور کیا جا سکے۔ تو امریکہ میں یہ جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں، اس لابنگ فرم نے ان سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے، اور زوم میٹنگ ایک ہوئی ہے ٹاپ کے جو پاکستانی انفلوئنشل ہیں امریکہ میں ان کے ساتھ، اور اس میں جو پاکستان کے طاقتور اداروں کا پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ پہنچائیں، اور ان میں سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، ان کی ممکنہ ایکسٹینشن کو آپ اپوز نہ کریں، یعنی پی ٹی آئی اپوز نہ کرے بلکہ اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ طاقتور حلقے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آنی چاہیے، خان صاحب کو بھی جیل سے باہر آنا چاہیے، اور یہ جو انتقام کی سیاست ہے یہ بند ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کو بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور ملک آگے اسی سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہو اور انتقام کی سیاست والا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو، اسی کے ساتھ معاملات آگے جو ہے وہ بڑھنے چاہیے، اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے یہ جو حامی انفلوئنشل پاکستانی ہیں امریکہ میں، ان کو یہ بھی میسج اس لابنگ فرم کی طرف سے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اس سے پہلے گلے شکوے ہیں اس کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھیں، ملک اس کیوس سے جو ہے وہ باہر نکلے۔ تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ جس لابنگ فرم کو پاکستان کا ایک تھنک ٹینک ہائر کر رہا ہے $1.25 لاکھ ماہانہ پہ، جس کے متعلق عام کا اثر یہ ہے کہ وہ طاقتور حلقے ہیں اس تھنک ٹینک کے پیچھے، انہوں نے ہائر کیا اس لابنگ فرم کو۔ وہ لابنگ فرم امریکہ میں جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں، جو کہ حامی ہیں، جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے امریکی کانگریس میں اور یو این میں قراردادیں پاس کروانے میں، یا اس ایشو کو جو عمران خان صاحب کی جیل ہے یا پی ٹی آئی پہ جو ظلم اور جبر ہے، یا جو 2024 کے الیکشن کا معاملہ ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کروانے میں اور یو ایس کانگریس تک لے جانے میں جن اہم لوگوں نے رول پلے کیا، ان تک اس لابنگ فرم نے جو ہے وہ ایکسیس لی ہے، ان سے براہ راست رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک چند روز پہلے ایک میٹنگ کی ہے، اور یہ طاقتور حلقوں کے 2 پیغام پہنچائے ہیں۔ ایک، آپ ایکسٹینشن کو اپوز نہ کریں بلکہ اس کو سپورٹ کریں، جو کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کا پروسیس ہے یہ سامنے آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی فوج ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ ملک کا بہتر ہو تاکہ ملک پازیٹیو سمت میں آگے بڑھے۔ یہ پیغام ان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے وہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن یہ سارا عین اس وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ میں 5 نومبر کو، یعنی تقریباً 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، انتخاب ہونے جا رہا ہے صدارتی،
اور اس میں کملا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ہیں. بڑا سخت مقابلہ اس وقت ان میں جو ہے وہ متوقع ہے. نیک ٹو نیک کنٹیسٹ چل رہا ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے بھی ساری یہ صف بندی وہ اسی لیے کر رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے, اگر سپوز ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اگلے صدر منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہ ساری صف بندی یہ اسی لیے کی جا رہی ہے, یہ اسٹریٹجی کو اسی لیے ری وزٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ ممکنہ تبدیلی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنا ان ہاؤس اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر اس کو کر لیں. اب یہ جو صحافی شاہد اسلم ہیں یہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے روابط بھی بہت ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے, اور ہیں بڑے یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. اب انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اور کچھ جو زمینی حقائق ہیں, یعنی ایک طرف تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ بھئی 100 سال بھی ظاہر ہے زندگی جتنی انسان کی ہو, مقصد یہ ہے کہ مجھے موت تک بھی اگر ادھر رکھو گے تو میں تو کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ کو نواز شریف یا زرداری کی عادت پڑی ہوئی ہے, تو پاکستان کے کروڑوں عوام یعنی مور دین 70% لوگ جس سیاسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں اس کی مخالف سمت کتنا عرصہ کوئی کر سکتا ہے. تو بالآخر تحریک انصاف کی یہ جو مزاحمت ہے, اس کے سامنے جب معاملات ہونے ہیں تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آنی کہ یہ کہاں جانا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں, تو لازمی بات ہے یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی, کوشش کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں پھر وہ شاہد اسلم صاحب نے کہا ہے کہ اس سے یہ بھی تاثر دینا مقصود ہے کہ اگر کل کوئی عمران خان کے کیس تو ویسے ہی اڑ رہے ہیں, کیسز اگر صرف مداخلت بند ہو جائے تو صرف آزاد ججز کے طور پہ کوئی میرٹ پہ بات کرے تو عمران خان کے کیسز تو ختم ہے. ابھی توشہ خانہ 2 جو ہے اس کے اندر ضمانت ہوگی تو باقی سب کے اندر ضمانتیں موجود ہیں, اور یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر 28 29 اور یعنی 29 30 31 ان 3 دنوں میں یہ ضمانت متوقع ہے. اور اگر یہ ہو جاتی ہے اور جج صاحب لٹکائیں گے تو 2-4 دن اور لٹکا لیں گے, تو پھر باقیوں میں تو ضمانت ہوئی ہے, تو عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ ابھی بھی ہو سکتی ہے ہفتہ ڈیڑھ بعد اگر. لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ لمبے عرصے تک ان کو رکھنا ہے تاکہ بارگیننگ کے لیے مجبور کیا جا سکے. تو یہ ویسے ہی انہوں نے رہا ہو جانا ہے میرٹ پہ, اگر مداخلت بند ہو جائے تو پھر یہ تاثر بنایا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان ڈیل کر کے باہر آئے ہیں, تو یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک سینئر صحافی نے بہت بڑی چونکہ خبر بیان کی ہے تو اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ جیل کے ایک مرتبہ پھر دروازے کھل رہے ہیں اور کیسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ اب جو معاملات ہیں وہ لازمی بات ہے کہ صحافی عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سامنے لے کے آئیں گے. پاکستان زندہ باد.